آزگر گبر میں آج مرخہ 26/6/2025 کو معارف القرآن جلد ششم کا مطالعہ نچوڑ روح روا سے اس کا مطالعہ 10/5/2025 سے شروع ہو کر 23/6/2025 کو 1 ماہ 18 دن میں اختتام کیا گیا۔ 5 جلدوں کو ختم کیا گیا۔ یہ 6واں جلد ہے، بھی 1 ماہ 18 دن میں ختم کر کے اس کا نچوڑ میں اپلوڈ کر رہا ہوں۔ سورۃ الروم سے بہترین دعا نداء خفی میں ہے اور دعا میں اپنی کمزوری کا ذکر قبولیت کے لیے بہت قریب ہے۔ مرد کے بغیر عورت سے بچہ ہونا خلاف عقل نہیں۔ کتب طب میں عورت کے منی میں قوت منعقدہ کے ساتھ قوت عاقدہ بھی ہے۔ سورۃ مریم کی تفسیر میں یہ بات آئی۔ آدمی پر فرض یہ ہے کہ اصلاح اپنے اہل سے شروع کرے۔ اسماعیل علیہ السلام نے اپنی اہلیہ کو طلاق دی کیونکہ اسے ہدایت و اصلاح کرنے کے باوجود شکایت کرنے کی عادت تھی۔ وہ بلیم گیم کرتی تھی، ہر وقت شکایت کرتی رہتی تھی، اس لیے اسے طلاق دیا۔ دنیا کو سب سے پہلے سائنس کا علم ادریس علیہ السلام جو کہ پیغمبر تھے اس نے دی۔ اس نے قلم سے لکھنا سکھایا، قلم کو ایجاد کیا، ناپ توڑ کے آلے اور اسلحہ وغیرہ کو ایجاد کیا۔ یہ بحوالہ معارف القرآن جلد ششم صفحہ نمبر 41 کے حوالے سے۔ شاندار مکان، لباس، اشیاء جن پر لوگوں کی نظریں للچائے ان کو جمع کرنا شہوات میں داخل ہے۔ یہ علی رضی اللہ کا قول ہے۔ معارف ششم صفحہ نمبر 45۔ اور نماز میں جلد بازی بھی مرتبہ شہوات میں داخل ہے۔ کسی بھی کام کا آسان یا مشکل ہونا تدبیروں کے تابع نہیں، اللہ کی طرف سے عطیہ ہے۔ سپیکنگ سب سے بڑی نعمت ہے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مانگ لیا اور اللہ نے اسے دے دی۔ زبان کا بول میں احتیاط آسان تدبیر ہے۔ اگر فرعون اپنی بیوی سے نہ کہتا کہ یہ موسیٰ میرے آنکھوں کا ٹھنڈک نہیں ہے اور مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات نہ کہتا تو اللہ پاک اس کو ایمان کی ہدایت عطا فرماتے۔ یہ بحوالہ معارف ششم صفحہ نمبر 87۔ اللہ جل جلالہ پیغمبروں کو مشقت و مجاہدات سے اس لیے گزارتے ہیں کہ اس سے انسان کی تکمیل اخلاق بنتی ہے اور دوسرے کی اصلاح کا سبب بھی اور انسانی مزاج میں استقلال پیدا ہوتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مشکلات مجاہدات سے گزرے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ریاست مدینہ میں حکومت کی بنیاد مواخات اور یگانگت قائم کرنے کے بعد شروع کیا اور قیامت تک کے لیے دستور عمل دے دیا کہ امتیازات اور منفرد تشخص پروٹوکول شرک ہے اور بت پرستی ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو سب سے پہلے مطالبہ اپنی قوم کو معاشی مصیبت سے چھڑانے کی دعوت دی۔ انبیاء کرام خلق خدا کو ایمان کی ہدایت کے ساتھ اپنی امت کو دنیوی اور معاشی مصیبتوں سے آزاد کرانا بھی ان کی منصب میں شامل ہے۔ طاقت کی بڑی اہمیت ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے عصا کی طاقت جادوگروں نے دیکھا تو سارے سجدے میں گر گئے۔ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے کافی ہدایت کی، ان کو اثر نہیں ہوا تھا۔ جلد بازی کے نقصان، اللہ جل جلالہ نے جلد بازی بڑی ناگوار ظاہر کی ہے۔ جلد بازی پر اللہ نے بڑی تنبیہ فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، اور جلد باز کو نقد سزا دی کہ اس کے قوم، موسیٰ علیہ السلام کے قوم سے 70,000 موسیٰ علیہ السلام کے مخالف کر دیے۔ اور یونس علیہ السلام کی جلد بازی پر اللہ رب العزت نے مچھلی کے پیٹ میں داخل کر دیا۔ جلد باز کو اللہ جل جلالہ نے ہر ذی عقل کے دل میں نفرت ڈال دی ہے، اس لیے ہر چیز اپنے مقررہ وقت سے پہلے نہیں ملتی۔ اپنے لوگوں کو آگے کرانے کا خود
پیچھے رہنے کا حکم لوط علیہ السلام کو ہو گیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو صحیح سننے کی تلقین فسٹ ہمیں کی گئی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہ یاد کرانا ہماری ذمہ ہے، تو سننے کا حق ادا کریں، یاد کرنے میں جلدی نہ کرے، بندے ہو گئے۔ انسان میں جلد بازی آزمائش کے لیے رکھی گئی۔ سورہ طٰہٰ آیات نمبر 123 میں تجربہ سے مراد میاں بیوی کی مقاربت ہے۔ شیطان نے بہکا کر آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی مقاربت پر جلد باز کیا، جبکہ وقتی طور پر منع تھا۔ فرشتے اور جنت کے حور غلمان موت سے مستثنیٰ ہے، جو مستقل مزاج اور جلد باز نہ بننے والوں کے لیے تیار ہے۔ انسانی روح نیر و غذا سے مبرہ ہے، اس لیے اللہ نے روح کو صلاحیت دے دی کہ صبر کے ساتھ وہ اپنے خیال و نیت کو تبدیل کر سکے۔ شیطان نے فری ول سے شر جنریٹ کیا، انسان نے دونوں جنریٹ کیا، یعنی خود اختیاری سے شیطان نے یہ کہ اللہ نے انسان کو روح کو بھی خود اختیاری دی، جو خیال کو تبدیل کر سکتا ہے، نیت کو بدل سکتا ہے۔ کیا شر بھی اور خیر بھی خدا خود شر کو تخلیق نہیں کرتا؟ اللہ رب العزت شر کو کبھی تخلیق نہیں کرتا، خدا خیر ہی خیر ہے۔ اگر انسان کی نیت و خیال ٹھیک ہو تو اس خیال کی طاقت و قوت خدا کی وزڈم کے بادل سے ٹکراتی ہے تو خیر آمد ہوتی ہے۔ اگر خیال و نیت غلط ہے تو شیاطین کی جانب سے شرور کی قوتیں مدد کرتی ہے اور شر کی بڑی قوت بن جاتا ہے، جیسے سامری بن گیا، فرعون بن گیا، ابیجال وغیرہ یہ بن گئے۔ اس وقت کا جو ظالم امریکہ ہے یہ بھی شیطان کی شرور کی قوتوں کی مدد سے بڑی بن گئی ہے۔ انسان کو اس لیے ٹھیک نیت انسان کو اس لیے ٹھیک نیت اور غلط نیت کی بدلہ ملتی ہے۔ آدم علیہ السلام نے روح کی مدد سے، اپنی روح کی مدد سے فرشتوں کو معلم بن کر اگلے پچھلے تمام اشیاء کی تاثیر اور کلیت سے آگاہ کر دیا۔ روح ازل سے تھا خدا کے ساتھ اور اب تک ہے، لافانی ہے۔ روح خدا کا حصہ ہے، ذات خدا سے ریلیٹڈ ہے، لیکن روح اگر قرآن سے منسلک نہ رہے تو خیال و نیت صحیح نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن کے بغیر قرین بن کر شیطان انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ انسان کے لیے فرض ہے کہ وہ مزاج شناس ہو، انسان کی توجہ حق کی جانب ہونا بھی فرض ہے، باطل کی طرف بھی ہو، لیکن اصل مرکز حق سے نہ ہٹنا پاوے ہر حال میں۔ مفہوم حدیث، انسان حالات اسلام میں 40 سال کی عمر کو پہنچے تو جنون جذام برس کی بیماری سے محفوظ کر دیا جاتا ہے، 50 سال تک پہنچے تو حساب ہلکا کر دیا جاتا ہے، 60 سال کو پہنچے تو رجوع کی توفیق اللہ کی طرف دی جاتی، 70 سال پر پہنچے تو تمام آسمان والے محبت کرنے لگتے، 80 سال کی عمر کو اسلام کی حالت میں پہنچے تو اس کے نیکیاں لکھے جاتے اور گناہ نہیں لکھے جاتے، 90 سال کی عمر پر مسلمان کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے جاتے اور اسے اپنے اہل بیت کی سفارش کا حق دیا جاتا۔ بے حوالہ روایت حافظ ابن کثیر معارف القرآن جلد ششم صفحہ نمبر 242، حج عمرہ کے لیے گئی خرچ افلاس غربت کو دور کر دیتا۔ بے حوالہ سورہ حج آیات نمبر 5 کی تفسیر معارف ششم صفحہ نمبر 242۔ سر و سیاحت کی فائدے قرآن سے، ظالم کا ظلم 2 سال میں کٹ جائے گا بشرطے کہ مظلوم مقابلہ کے عزم کے ساتھ خفیہ تدبیر بھی پیدا کرے۔ بے حوالہ سورہ حج آیات نمبر 46۔ اب سر و سیاحت کی طرف ترغیب دی ہے قرآن نے، کیونکہ گزشتہ اقوام کی حالت کا مشاہدہ انسان کو عقل عطا کرتا ہے۔ ابن ابی حاتم نے کتاب تفکر میں مالک بن دینار سے نقل کیا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ لوہے کے جوتے بناؤ، لوہے کی عصا ہاتھ میں لو اور اللہ کی زمین پر اتنے پھرو کہ یہ گھس جائیں۔ بے حوالہ روح المعانی معارف القرآن صفحہ نمبر 274۔ کائنات کے تذکر کا اصل فائدہ انسان کو پہنچتا ہے، اس لیے سیر و تفریح لغو میں شامل نہیں ہے۔ لغو وہ ہے جس سے وہ فعل
میں دینی دنوی کوئی فائدہ نہ ہو، اس سے بچنا فرض ہے۔ انسان کی تخلیق کے مدارج میں اویل 3 ہے: دم نطفہ، سم علقہ، چارم مضغہ، پنجم عظام، ششم گوشت۔ 7ویں مرحلہ تکمیل یعنی روح کا پھوٹنا، سیر و تفریح روح کی علم کے لیے فائدہ مند ہے۔ سورہ نور آیات نمبر 2 میں مجرم پر رحم کرنا خلق خدا کے ساتھ بے رحمی ہے۔ حلال نکاح گناہ کا ذریعہ ہے، بیاہ سورہ نور آیات نمبر 32، معارف ششم صفحہ نمبر 412۔ فن معاشیات میں قرآن کا فیصلہ، فنون میں سب سے بڑا فن معاشیات کا ہے۔ قدرتی وسائل ہمارے لیے ہے لیکن ملکیت اللہ کی ہے، جو ان تمام کا خالق اللہ ہے، جس نے انسان کو ایک خاص قانون کے تحت ملکیت اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائی ہے۔ انسان کو آزاد ملکیت نہیں دی ہے کہ وہ بیہودہ نظریات، سرمایہ دارانہ نظام اور اشتراکی نظام کو فالو کرے، جبکہ ایک عادلانہ حاکمانہ طریقہ کار رکھا جس میں لوگوں کے الگ الگ حقوق لگا دیے ہیں، جن کو ادا کرنا انسان کی ذمہ داری ہے۔ یہ ذمہ داری ادا کر کے دل میں اطمینان حاصل کرنے کا نام ایمان ہے، اور اس کی تبلیغ قرآن سے کرنا جہاد کبیر ہے۔ بحوالہ سورۃ فرقان آیات نمبر 52، معارف جلد ششم صفحہ نمبر 485۔ اللہ کی تخلیقات کے مشاہدے سے محسوس ہونے والی احسانی کیفیت کا نام اللہ کو دیکھنا ہے۔ اللہ کو دیکھنا ہے، اللہ کو دیکھنا ہے، اس کیفیت کا نام اللہ کو دیکھنا ہے۔ اسی کیفیت سے سکینت، وقار اور تواضع پیدا ہوتی ہے۔ شعور فیتا تبارک خیر ہن سمٹے دھیانگی شرا تخیر بک بو اینا، یہ شرا شعر ہے۔ شعور کو اپنے پاس پالو تو خیر ہی خیر آتا ہے۔ گناہ انسان کی فطرت سلیمہ کو بزدل بنا دیتا ہے۔ بحوالہ معارف القرآن ششم جلد صفحہ نمبر 564۔ بحوالہ تفسیر سورہ نمل آیات نمبر 15، معارف ششم صفحہ نمبر 566 کی روح سے تمام نعمتوں میں نعمت علم بلاتر اور اعلیٰ ہے۔ ہر تکلیف پر اپنا محاسبہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ حدود کے نہ ملنے پر بھی سلیمان علیہ السلام نے کہا وَمَا لِيَ لَا أَرَىٰ، مجھے کیا ہو گیا کہ حدود نہیں ملتا، کیونکہ میرے کمی کی وجہ سے یہ نافرمانی پیدا ہو گئی۔ اسی طرح یہاں مطالعہ لایا تھا عصر کی نماز کے بعد، یہاں تک لایا تھا تو میرے والد محترم 3 جون رات 4 جون کی بدھ کی رات کو 2025 کو والد محترم کا انتقال ہوا ہے۔ یہ میرے غم کا دن ہے۔ ہر وہ مقام پر جہاں خط یا کتابت کرنا ہو اپنا تعارف اہم اور ضروری ہے، جہاں آپ کا پہچان نہ ہو۔ دلیل یہ ہے اس کا کہ سلیمان علیہ السلام نے بلقیس ملکہ سبا کو خط میں انہو من سلیمان اپنا تعارف پہلے کیا اور پھر انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا۔ لیکن یہاں حدود سے مراد سگنل یا سیارہ گلیکسی اینٹینا بھی مراد ہو سکتا ہے، یہ میرا اپنا خیال ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ کرتبی معارف ششم صفحہ 596 میں حدیث کا مفہوم روایت ابو ذر سے اللہ کا ارشاد ہے کہ میں مظلوم کی دعا رد نہیں کرتا اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ سورہ قصص آیات نمبر 88 کی تفسیر میں بحوالہ معارف ششم صفحہ نمبر 671، کل شیء حالک الا وجہہ، یہاں وجہہ سے مراد صرف اللہ کے لیے کی گئی اخلاص والی عمل مراد ہے، جس میں بالکل ریا ہی نہ ہو۔ جو لوگ اپنے علم پر عمل کرنے میں جہاد کرتے ہیں، اللہ ان پر دوسرے علوم منکشف کر دیتے اور ان لوگوں پر عمل کرنا بھی آسان کر دیتے۔ بحوالہ معارف ششم صفحہ نمبر 716، سورہ عنکبوت آیات نمبر 69۔ انسانی فطرت میں عبادت کی رغبت رکھ دی گئی، یعنی اپنے رب کو پہچاننے کی استعداد انسان میں موجود ہے، اسے فطرت سلیمہ کہتے ہیں، اور اقبال رحمۃ اللہ نے اسے خودی سے تشبیہ دی ہے۔ ختم شدہ معارف القرآن جلد ششم، سورہ مریم تا، سورہ روم، 26 جون 2025۔ والسلام۔